ویڈیو وہ میرے ساتھ جاتی تو ویڈیو بناتا۔ اس نے غصے سے کہا، کیا نور تمہارے ساتھ نہیں گئی؟ ہاں نہیں گئی، اس بڈھے کو نہ جانے کس بچھو نے کاٹ لیا تھا کہ جانے سے منع کر دیا۔ یہ کہہ کر نور مہارانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اسے کل لے جانا، شان نے منہ بگاڑ کر بتایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا تھا، مجھے علم تھا کچھ ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ ہنستا ہوا بولا، کیا تمہیں علم تھا؟ تم کیسے جانتے ہو؟ کہیں تم ایان کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ شان نے شک کرتے پوچھا۔ نہیں، تم کیسی بیوقوفی والی بات کر رہے ہو؟ میرے کہنے کا مطلب ہے ایان سمجھ گیا ہوگا یہ ہمارا پلان ہی ہوگا، اس لیے اس نے بڑی چالاکی سے کیسے بھی کر کے اپنی بہن کو تمہارے ساتھ بھیجنے سے روک لیا ہوگا، جس وجہ سے تمہیں ٹالا۔ ہارون نوکر سے کافی لیتا، اس کا عقل کی عقل میں اضافہ کیا۔ اب کیا کروں تم بتاؤ؟ شادی کے دن قریب آ رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا، شادی کے نام پر میں کام کر رہ جاتا ہوں۔ تم نے کہا تو میں نے مانا تھا، لیکن تم تو اچھے سے واقف ہو میری کنڈیشن سے، میں آلریڈی شادی شدہ ہوں، اگر اسے علم ہوا تو مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں کیا کروں تم جانو، اور تمہارے پرابلمز۔ وہ کاپی کا سپ لیتے لاتعلقی دکھاتے ہوئے بولا، اس بات کا کیا مطلب؟ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوتا بولا، یہی کہ اب تم میرے کسی کام کے نہیں رہے، اور مجھے یقین ہے تم سے کچھ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے تم جاؤ یہاں سے۔ وہ مزے سے کاپی انجوائے کرتے بولا، کیا تم جا رہے ہو؟ لیکن کیوں؟ تم مجھے ایسے اس مصیبت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ شان مزید ہارون کی ایسی باتوں سے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کب کہا میں جا رہا ہوں؟ لگتا ہے تمہارے کان خراب ہو گئے ہیں، میں نے کہا تم جاؤ۔ کیا میں جاؤں؟ اچھا مذاق ہے، میرے ہی گھر سے مجھے ہی جانے کو کہہ رہے ہو؟ شان اس کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے بولا، مذاق نہیں سچ ہے، خود ہی دیکھ لو۔ وہ کوٹ کے اندر سے پیپر نکال کر اس کے ہاتھ دیتے بولا، جس میں صاف اور واضح لفظوں میں لکھا ہے، اس عالیشان گھر اور شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا مالک میں ہوں۔ وہ شان کی دنیا ہلا گیا تھا۔ گھر اور کمپنی کی فکر مت کرنا، میں اچھے سے سب سنبھالوں گا، اور رہی بات شادی کی، وہ تمہاری جگہ میں کروں گا۔ وہ اس کے گرد گھومتا ہوا بولا۔ شان گہرے صدمے کے ضد میں چلا گیا تھا، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ کیسا لگا میرا پلان؟ ہے نا مائنڈ بلوئنگ؟ وہ خود کے پلان کی تعریف کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ پیچھے ہٹو، کیا بکواس ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ اس کا ہاتھ کندھے سے جھٹکتے چلایا تھا، بکواس نہیں سچ ہے شان، تم نے ہی تو سب اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔ یاد کرو جب میں نے تمہیں کچھ پیپر سائن کرنے کو دیے تھے، وہ یہی تو تھے۔ وہ مٹاس بھرے لہجے کو پرے کرتے زہریلا سام کی طرح شان کو لفظوں سے ڈس رہا تھا۔ مجھے نہیں علم تھا تم دوست کے روپ میں اتنا بڑا دھوکہ دو گے، وہ نفرت سے بولا۔ میں نے کب کہا میں تمہارا دوست ہوں؟ میں تو کبھی خود کا دوست نہیں بنا، تمہارا کیسے بنتا؟ میں وہ انسان ہوں کہ اپنے مفاد کے لیے اپنی ذات کو نہ بخشوں، وہ صفاقیت سے بولا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ ہم دونوں کا تو مقصد ایک تھا، اس نے پوچھا۔ اچھا سوال ہے، اور یہی تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، کیونکہ میں ایان کا نہیں ڈیول کا دشمن ہوں، مگر تمہارے لیے دل سے افسوس ہو رہا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیا کرتا؟ ڈیول سے بدلہ لینا بھی ضروری ہے، اور میرا پاورفل ہونا بھی ضروری تھا، وہ جھوٹی ہمدردی چہرے پر سجائے بولا۔ میں نے تم پر یقین کیا، مجھے تو تمہیں جان سے مار دینا چاہیے، یہی نہ؟ وہ اس کی بات مکمل کرتا بولا، پر ہائے افسوس، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایان سے بدلہ لینے کے چکر میں تم اتنے اندھے ہو گئے، میری ہر بات پر لبیک کہتے رہے۔ وہ اسے اس کی بیوقوفی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یو بلڈی، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے اس کی طرف حملہ کرنے بڑھا تھا۔ ہارون نے اسے پیچھے جھٹکا تھا، جس سے وہ لڑکڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچا تھا۔ تم مجھے مار کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ ہی کبھی بگاڑ پاؤ گے، وہ اپنا کوٹ ٹھیک کرتا بولا۔ گارڈز گارڈز، شان نے گارڈز کو بلانا چاہا۔ گارڈز کیا نوکر بھی میرے حکم کے تابع ہے، تمہیں کبھی علم ہی نہیں ہو سکا، میں تمہارے لیے گڑا کود رہا ہوں۔ شان شدت غصے کے باعث اس کے چہرے پر وار کر گیا تھا، جو سیدھا اس کے ناک پر جا کر لگا تھا۔ ہارون کراہتے ناک پر ہاتھ رکھے جھکا تھا، وار پوری طاقت سے کیا تھا۔ شان موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے اپنی گرپ میں کمر پر کوہنی سے وار کیا تھا۔ میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں بھی شان ہوں، جان سے مار دوں گا تجھے۔ وہ پھر سے اس کے پیٹھ پر وار کرنے لگا تھا، مگر اس بار ہارون نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور الٹا اس پر وار کر دیا تھا، جس سے وہ دونوں لڑنے لگ گئے تھے۔ ہارون کے زوردار موقع سے وہ نیچے گر گیا تھا، اور ہارون ناک سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کو بلاک کرتے پیچھے باندھ کر جکڑ گیا تھا، اور نوکر کو رسی لانے کا کہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، چھوڑ مجھے، وہ کراہتے ہوئے اس کی گرپ میں چلایا۔ شرافت تو تجھ جیسے انسانوں کو راس نہیں آئی، پھر سختی ہی سہی۔ وہ اس کا منہ سختی سے گرپ میں
دے لیتا بولا۔ نوکر نے اسے رسی لا کر دی تھی۔ ہارون نے بنا دیر کیے اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے ساتھ پاکٹ سے رومال نکال کر منہ باندھ گیا تھا۔ آخری دفعہ اس گھر کی شکل دیکھ لے۔ وہ اس کا رخ گھر کی طرف کرتا بولا، جو منہ سے بولنے کی کوشش کرنے میں صرف آوازیں نکال رہا تھا۔ اس گھر اور جائیداد کا اصلی وارث اب سے میں ہوں۔ اور ہاں، ایک بات تو بتانا بھول گیا، شادی تو تم کرو گے، اسی نور سے کرو گے۔ اگر انکار کیا تو دنیا کو چھوڑ کر بھی جا سکتے ہو۔ شان نے اس کی بات میں نبے سے سر ہلایا تھا۔ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، وہ جتنا مرضی کمینہ ہو، لیکن وہ علینا سے سچی محبت کرتا تھا۔ نہیں کرے گا۔ وہ غصے سے بولا، چل تجھے تیری اصل جگہ دکھاتا ہوں۔ جب تیری عقل ٹکانے نہیں لگتی تم وہی رہو گے۔ ہارون ناک سے بہتے خون کو بازو سے صاف کرتے اسے گھر کے پیچھے کی طرف لایا تھا، جو انڈر گراؤنڈ سٹور روم تھا، جہاں بیکار سامان رکھا جاتا تھا۔ تو بھی اس بیکار سامان کی طرح بیکار ہے، اور یہی تیری اصل جگہ ہے۔ تم اس پہ رہو گے، اور جب تک تم مان نہیں جاتے اور میرے مقصد میں کامیاب ہونے میں میری مدد نہیں کرتے، تم اسی طرح بھوکے پیاسے اس میں رہو گے اور باہر نہیں نکلو گے۔ وہ اس کو اندر کی جانب دھکیل گیا تھا۔ سیڑھیاں ہونے کی وجہ سے اندر دھکیلنے پر وہ سیڑھیوں سے رول کی طرح گرتا ہوا آخری سیڑھی سے گرتے ہی اس کا سر زور سے زمین پر جا لگا تھا، جیسے سر پر گہری چوٹ آنے کی وجہ سے خون بہتے ہوئے زمین کو رنگ رہا تھا۔ اس نے گلے سے زوردار چیخ نکالنی چاہی، مگر اندر ہی دب کر رہ گئی تھی۔ ہارون سٹور روم کو لاک کر کے چلا گیا تھا۔ اسے آگے کے پلان پر ورک کرنا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے کھڑے ہونے میں مشکل ہو رہی تھی، اور پھر لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ پاؤں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کاش وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ اس کی دلی خواہش ابھری تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں کو ہلاتے نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، مگر رسی ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں پیچھے ہوئی تھی۔ ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ سٹور روم میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہے تھے۔ بچے تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں؟ وہ اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ ڈیول سر میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیوں مجھ سے نہیں ملنے آتے اور اس کو کیوں بھیج دیتے ہیں؟ علیزہ سائڈ پر کھڑے ہیری کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ اس کے موبائل سے بات کر رہی تھی۔ بچے، وہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو تم اس کو بتا سکتی ہو، ڈیول نے اس سے کہا۔ ڈیول سر، آپ کب آ رہے ہیں؟ علیزہ کوئی بھی بات سنے بغیر مطلب کی بات پوچھ رہی تھی۔ ہیری تو اس خوبصورت پری کو دیکھ رہا تھا۔ جب بھی دیکھتا اسے وہ پہلے سے زیادہ حسین لگتی۔ ہیری سر کہاں کو گئے؟ لیڈی ڈاکٹر نے ہیری کو علیزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جان گئی تھی ہیری کی پسندیدگی کے بارے میں۔ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ کون سی دوائی لانی ہے؟ ہیری ہوش میں آتے بولا۔ ڈاکٹر مسکرائی تھی اس کے کھو جانے پر۔ علیزہ کو ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے جو اس کا خیال اپنی ذات سے بھی بڑھ کر کرے، اور مجھے یقین ہے آپ ایسا ہی کرو گے۔ اس کا اشارہ اسی کی طرف تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ تو ایسے ہی۔ ہیری نے بات سمجھ آتے ہی انکار کرتے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں سے صاف محبت جھلکتی ہے، اس لیے آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہیری حیران ہوا تھا، پہلے ڈیول سر اور اب ڈاکٹر۔ ہیری لڑکیوں کی طرح شرماتے مسکرا گیا تھا۔ ارے ہیری سر، آپ تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیے، یہ بتائیے علیزہ کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟ ہیری سیریس ہوتے موضوع پر آیا۔ کیا بتاؤں ہیری سر، علیزہ کے بارے میں بہت ضدی ہے۔ میڈیسن کے وقت کہیں چپ کر بیٹھ جاتی ہے، جیسے وہ ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتی، اس لیے اس کی حالت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو رہی ہے۔ رات کو سوتے ہی اٹھ کر ڈیول سر کو پکارتی ہوئی رونے لگ جاتی ہے، یا روتے ہوئے چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، مجھے بھی سنبھلنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ڈاکٹر نے آہ بھر کر علیزہ کی طرف دیکھ کر بتایا، جہاں وہ ڈیول سر سے بات کرتے دل سے مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر، علیزہ کو کہیں علم تو نہیں ہوا وہ پریگننٹ تھی؟ شاید اس وجہ سے ایسا بیہیو کرتی ہو۔ ہیری کو افسوس ہوا تھا سن کر، اس لیے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں نہیں، علیزہ کو کچھ علم نہیں ہے، اور نہ کبھی ہوگا، ڈاکٹر نے آہستہ آواز میں کہا۔ او تھینکس، میں سمجھا شاید۔ نہیں ہیری، علیزہ کی پریگنینسی کا علم صرف ہمیں ہی ہے، اور ہمارے علاوہ ڈیول سر اور کالا کو علم ہے۔ ضروری بات تو بتانا بھول گیا، ڈیول سر کل کی فلائٹ سے پاکستان جا رہے ہیں۔ وہاں کچھ پرابلمز کی وجہ سے ڈیول سر کو جانا پڑ رہا ہے، اس لیے ساری ذمہ داری مجھ پر ہونے کی وجہ سے یہاں آنے کا وقت نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کوشش کرو 1-2 دن میں چکر ضرور لگاؤں۔ ہیری نے دکھی دل سے کہا، کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، علیزہ کا اچھے سے خیال رکھ لوں گی۔ ڈاکٹر نے بھی حامی بھر لی، جیسے اس کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، میں ضرور آؤں گا۔ ہیری کی زبان ڈاکٹر کی بات پر سلپ ہوئی تھی۔ اوہ، ابھی تو آپ کہہ رہے ہو مصروف ہو جاؤ گے۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب علیزہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ڈیول سر نے مجھے دی ہے، تو میں کیسے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ سکتا ہوں؟ میں 10-15 منٹ کے لیے آ جایا کروں گا، ہیری نے کہا۔ ہیری سر سیدھی طرح کہہ دے، آپ کا دل نہیں لگے گا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے پھر سے تنگ کرنا شروع ہو گئی تھی۔
किस का दिल नहीं लगेगा। और आंटी आप मुस्कुरा क्यों रही है? अलीज़े मोबाइल वापस लेने आई थी। वो उनकी बात आधी अधूरी सुनकर पूछ रही थी। कुछ भी तो नहीं, हैरी ने चोरी पकड़ने के डर से कहा। अलीज़े अब तुमसे क्या छुपाना। हैरी सर ने घर शिफ्ट किया है, वहाँ उनका दिल नहीं लग रहा। हैरी सर का दुनिया में कोई नहीं है, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह अकेले हैं और इस घर में तन्हा रहते हैं। तो मैं उनसे कह रही थी काम करने के बाद यही आ जाया करे, पर हैरी सर इनकार कर रहे हैं कि एलिज़े को पसंद नहीं आएगा, वो यहाँ रहे। डॉक्टर ने मुस्कुराहट दबाते अपनी तरफ से कहा। वही हैरी ने जबरदस्त गोरी से नवाजा था, पर अब क्या किया जा सकता है। तीर कमान से निकल चुका था, वापस तो आने से रहा नहीं। मैं अपने घर में ठीक हूँ। डॉक्टर मजाक कर रही है एलिज़े। हैरी डॉक्टर आंटी ठीक तो कह रही है, मुझे क्यों बुरा लगेगा। तुम अकेले नहीं रहोगे, अब तुम्हें यही आना होगा और यही हमारे साथ रहोगे। इस पूरे घर में नौकर में और आंटी ही तो रहते हैं, तुम आ जाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। अलीज़े ने फाइनल बात करते कहा। वो अच्छे से जानती थी अकेले होने का दर्द। हैरी सर आप ऐसे ही हम डर रहे थे, मैं कह रही थी अलीज़े को क्यों बुरा लगेगा, हमारी अलीज़े है ही प्यारी। वो उसे साथ लगाए बोली, सच में चाहती हूँ मैं यहाँ रहूँ। वो मोहब्बत से बोला, उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके साथ रहेगा। बिल्कुल, मैं क्यों मजाक करूँगी, मैं यही चाहती हूँ और तुम आओगे भी। अलीज़े ने सर जोर शोर से हिलाते हुए यकीन से कहा। हैरी को उसमें बच्ची नजर आई जो जिंदगी की मुश्किलों और दर्दनाक हकीकत में कहीं खो गई थी। ओके, मैं कल से आ जाऊँगा, हैरी ने कहा। कल से क्यों, आज से ही तुम आ रहे हो। अलीज़े ने उसकी बात रद्द करते कहा। ओके, अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लेकर आऊँगा। हैरी ने खुद से वादा करते वहाँ से जाने लगा था। मोबाइल अलीज़े ने हैरी को जाते हुए देखकर उसके पीछे आकर कहा, ओ थैंक्स। हैरी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से मोबाइल ले गया था। अलीज़े ने भी मुस्कुरा कर देखते हुए हाथ हिलाकर बाय कहा था। सिकंदर हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सजावट में किसी किस्म की भी कमी नहीं छोड़ी गई थी। फूलों की खुशबू और लाइट से घर जगमगा रहा था। नूर की मेहंदी का दिन आ पहुंचा था। मेहंदी के फंक्शन के साथ साथ आज नूर का निकाह भी था। सिकंदर साहिब ने सिक्योरिटी का खास बंदोबस्त किया था। सियाम सिकंदर साहिब ने काम में मसरूफ सियाम को आवाज देकर बुलाया था, जो रेडी होकर सब वर्कर्स को काम समझा रहा था। तुम लोगों ने मेहमानों को शिकायत का मौका नहीं देना, ओके? यस सर, सब वर्कर्स ने कहा था। गुड, अब तुम सब अपने काम में वापस जा सकते हो। जी बाबा, आपने बुलाया? सियाम सिकंदर साहिब के पास आकर बोला। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। सियाम सिक्योरिटी को एक दफ़ा पैर से चेक कर लो, किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं अन को किसी भी हाल में शादी खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकता, सिकंदर साहिब ने परेशानी के आलम में कहा था। उनको अच्छा लाहक था, वो जितनी मर्जी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर ले, लेकिन जिसका डर है वो होकर ही रहेगा। बाबा, जब आप जानते हैं भाई बिना कुछ किए चुप नहीं बैठेंगे, तो आप क्यों नूर की शादी उस शान से करवा रहे हैं? बाबा, शान अच्छा इंसान नहीं है, वो हमारी बहन को खुश नहीं रख पाएगा। वो आखिरी दफ़ा फिर से कोशिश कर रहा था, शायद उसके बाबा मान जाए और शादी को रुकवा दे। सियाम, भूल गए हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम नहीं, जो मुझे समझा रहे हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, और मुझे यकीन है मेरी बेटी खुश रहेगी शान के साथ। अगर तुम्हें भी इस शादी से इतना मसला हो रहा है तो तुम भी इस घर से जा सकते हो। सिकंदर साहिब सियाम की बात को बिना अहमियत दिए बेरुखी से कहकर चले गए थे। यहाँ मेहमान आना शुरू हो चुके थे। बाबा को क्यों समझ नहीं आ रहा, आप जो करने जा रहे हैं उसमें किसी की भलाई नहीं है, दुख ही दुख है उसमें। वो दुख से बोला था, बाबा आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब तक हम तीन भाई जिंदा है कभी भी अपनी बहन की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे। सिकंदर साहिब के जाते ही सोचने के साथ अज़म किया था। फेरी रोको, कहाँ जा रही हो? सादिया बेगम ने ऊपर जाती अमल को रोका था। मामा, मैं नूर को देखने जा रही थी कि वो तैयार हुई कि नहीं। वो आकी जल्दी में थी, मेहमान आने लग गए थे, अब तक उससे कुछ हुआ नहीं था। उसे जल्दी सब करना था, उसके पास वक्त कम रह गया था। अमल ने येलो और वाइट कलर का शरारा पहनने के साथ लाइट मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो हमेशा की तरह गजब डाल रही थी। नूर के कमरे में बाद में जाना, पहले ये बताओ तुमने इस ड्रेस के साथ वाले झुमके क्यों नहीं पहने? सादिया बेगम अपनी बेटी को सिंपल देखकर सख्ती से पूछ रही थी। मामा, वो इतने हेवी थे इसलिए दिल नहीं किया। अमल ने मुंह बिगाड़ कर कहा, उसे हेवी ज्वेलरी खास पसंद नहीं थी। मेरी तुम शादीशुदा हो और मुझे तुम कहीं से भी नहीं लग रही हो कि मेरी बेटी शादीशुदा है, सादिया बेगम ने उससे कहा था। मामा, अच्छा ही है मैं शादीशुदा नहीं लग रही, इस बहाने आपको अपना दूसरा दामाद मिल जाएगा। अमल ने आंख दबाकर कहा था। अमल, अल्लाह को मानो, लड़की शोहर के होते हुए भी इस तरह की बात कर रही हो। आज की लड़कियों में शर्म नाम की चीज़ नहीं रही, तुम ही हो सकीना की बड़ी बहू। सादिया बेगम के डांटने से पहले उनके साथ बैठी औरत ने कानों को हाथ लगाकर कहा था, जो अमल की रिश्ते में मामी सास लगती थी।
معاف کر دیجیے آپ ہی، میری بیٹی میں بچپن ابھی باقی ہے۔ اس نے نہ سمجھی میں بات کر دی۔ سعدیہ بیگم زبردستی کا مسکرا کر بولی تھی، نہ سمجھی میں؟ اچھی بلی تو ہے، کہاں سے تمہیں بچی لگتی ہے؟ بچی کہہ کر بگاڑ رکھا ہے آج کل کے ماں باپ نے۔ سعدیہ اپنی بیٹی کو توڑی عقل دو، یوں منہ اٹھا کر نہیں بولا جاتا۔ اس گھر کی بڑی بہو ہے تو بڑی بہو بن کر دکھائے، ذمہ داریاں اسی کے سر پر ہے۔ وہ تو جیسے کب سے لڑنے کو تیار تھی۔ آنٹی جی بات سنیے، پیری بچے سب دولہے والے پہنچنے والے ہیں، جاؤ جا کر جمکے پہن کر آؤ، اور ہو سکے تو لپسٹک بھی ڈارک کر لینا۔ سعدیہ بیگم نے غصے میں ہوتے ہوئے بھی پیار سے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی، اس لیے سعدیہ بیگم نے اسے یہاں سے بھیجا۔ اوہ مما، آپ بھی کیا کرتی ہے؟ اگر آپ نے نہ ٹوکا ہوتا تو اس آنٹی کو اچھا خاصا سناتی۔ عمل نے ناراضگی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ عمل کو اس ناٹک کمٹی پر بھی غصہ تھا، اور اب اس کو اس پر ذرا بھی اعتماد نہیں رہا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اس بات پر وہ زیادہ تپی ہوئی تھی اور مزید تپ گئی تھی۔ سارا وقت اس نے خاموشی سے گزار دیا۔ اسے اب لگتا تھا وہ آگے کچھ نہیں کرنے والا، اور خود ہی وہ اپنے بلبوتے عائشہ آیت کے ساتھ مل کر وہ کسی بھی طرح نور کو یہاں سے بگانے والی تھی۔ ماما کو ابھی ہی یاد آنا تھا، اسے دیر ہو رہی تھی، وقت کم تھا، اور نور کو کیسے بھی کر کے یہاں سے بگانا تھا، یہی ٹینشن اسے کھائی جا رہی تھی۔ عمل نے کمرے میں آتے ہی کمرے کی لائٹ آن کرنی چاہے تو آن نہیں ہو سکی تھی۔ چلو اس کی کمی رہ گئی تھی میری زندگی میں۔ عمل آج کا دن ہی تیرے لیے برا ثابت ہوا ہے۔ پتہ نہیں کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا تھا صبح صبح۔ وہ موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کیے بنا ادھر ادھر دیکھے کبڈ کی جانب بڑھی تھی جہاں اس کے جمکے پڑے تھے۔ ایان میں تم سے بھی غصہ ہوں، تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، تم یہاں ہوتے، مجھے یقین تھا تم نے کچھ نہ کچھ کر لینا تھا۔ اس طرح مجھے اپنا دماغ تو اتنا چلانا نہ پڑتا، اور نہ ہی مجھے نور کو بگانے کی ضرورت پڑتی۔ وہ کبڈ میں جھکی جمکے تلاش تھی۔ کمرے میں موجود شخص کی موجودگی سے انجان بول رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھا شخص اسے اندھیرے میں دیکھنے میں مصروف تھا، کتنے دنوں کی پیاس آنکھوں سے بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمل جمکوں کو ہاتھ میں پکڑے موبائل کو نیچے رکھتی خود شیشے کے سامنے کھڑی جمکے پہننے لگی تھی۔ جمکے پہنتے ہوئے اس کی نظر شیشے میں نظر آنے والے عکس پر پڑی تھی، جس کو دیکھ کر عمل کی چیخ نکلنے لگی تھی کہ تبھی وہ فوراً سے اٹھ کر اس کی کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس طرح اچانک کھینچنے سے عمل کے ہاتھ سے جمکا ٹوٹ کر نیچے گر گیا تھا، اور وہ سیدھا اس کے سخت سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا ہو۔ ڈیول اسے سینے سے لگی کر آہتی ہوئی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس کو چڑ سی ہوئی تھی کیوں اس کے راستے میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ عمل کو جانی پہچانی خوشبو اس شخص کے جسم سے اٹھتی اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سمجھتے ہی پیچھے ہٹی تھی۔ موبائل کی لائٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح تھا۔ سامنے شخص کو دیکھ کر وہ ہکی بکی رہ گئی تھی۔ کیا خواہش اس طرح بھی قبول ہوتی ہے؟ وہ شدت سے اسی کے آ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شوق سی کیفیت میں اسے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا اور اپنی تمام تر وجاہت میں اس کے سامنے سنجیدگی سے کھڑا ہاتھ بندے اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ مس پیری، ڈیول نے پکار کر اسے ہوش کی دنیا میں لانا چاہا۔ ایان، عمل کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کے سامنے ہے، اسے اپنا وہم لگا۔ مس پیری، لگتا ہے تم مجھے یہاں دیکھ کر خوش نہیں لگ رہی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھ کر بولا تھا، دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوا تھا۔ تم سچ میں یہاں ہو؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے حیران بھری نظروں سے دیکھنے کے ساتھ پوچھا، مس پیری یقین نہیں آ رہا، تو چھو سکتی ہو؟ ڈیول نے اسے اسٹل حیران دیکھ کر ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر اسے یقین دہانی کرنے کو کہہ رہا تھا۔ عمل کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا جس کا انتظار نہ جانے کتنے دنوں سے کر رہی تھی۔ دل کی بڑھتی رفتار نے اسے یقین کرنے کو کہا تھا۔ ہاں وہی ہے اس کے سامنے جسے وہ دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ ہاں وہ گنڈا جلاد اسی کے سامنے کھڑا ہے۔ عمل بنا دیر کی آنکھیں جھپکتے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتی اس کے سینے سے جا لگی تھی، اور سینے سے لگتی آنکھوں کی نمی اس کے سینے پر بہہ گئی تھی۔ ڈیول مس پیری کے سینے سے لگنے پر حیران ضرور ہوا تھا، اسے امید بالکل بھی نہیں تھی، اور پھر بنا دیر کیے اس نے بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ لیا تھا۔ اسے اپنے سینے پر نمی سی محسوس ہوئی تھی جو یقیناً اس کی بیوی کی ہی تھی، مطلب وہ رو رہی تھی۔ وہ دونوں بنا بولے بنا سنے آنکھیں بند کی ایک دوسرے کی موجودگی کا یقین دلا رہے تھے۔ عمل اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھے اس کی بڑھتی ہوئی دل کی رفتار کو سن پا رہی تھی۔ دونوں کے ہی دلوں میں الگ ہی شور برپا تھا۔ عمل تھوڑا ہلکا محسوس کرتے ہی اس کے دل کے مقام پر تھپڑ مارا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ جاتے ہو؟ اسو کرتی گلا کر رہی تھی۔ وہ اس کے عمل پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم بھی تو اس رات بنا بتائے گھر سے چلی گئی تھی، یہ بھی نہیں سوچا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بھی ناراضگی سے
بولا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے خفا تھے، مگر دونوں ہی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ بات پرانی ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ذکر مت ہی کرو۔ عمل ویسے ہی سینے سے لگی روب سے بولی، اچھا یہ پرانی بات ہے تو وہ بھی پرانی بات ہوئی۔ وہ بھی اسی کی طرح جواب دیتا کندھے اچکا گیا تھا۔ ایسے کیسے وہ پرانی بات ہوئی؟ انہوں نے تمہیں قید کیا ہوا تھا۔ کیوں انہوں نے تمہیں قید کیا تھا؟ اور وہ خون جو میں نے دیکھا تھا وہ بھی یقیناً تمہارا ہی تھا۔ مجھے بھی اس سب کی وضاحت چاہیے۔ عمل نے اس کے بازو کے حصار کو توڑ کر ان سب کی وضاحت مانگ رہی تھی۔ ڈیول نے اس کے سوال پر اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور مزید اپنے قریب کیا تھا۔ ڈیول کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں پیچھے ہٹنا۔ جواب چاہیے مس پیری، وہ اس کو غصے میں قریب سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گرم سانسیں عمل کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ سرخ پڑی تھی۔ ہاں، عمل کے الفاظ منہ میں ہی دب کر رہ گئے تھے جب ڈیول نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر قید کیے تھے۔ ڈیول کا حملہ اچانک ہی تھا جس کے لیے عمل تیار کیا گمان بھی نہیں تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو بڑی مہارت سے آنکھیں بند کیے اس عمل میں مصروف تھا۔ عمل تو شرم کے مارے آنکھیں زور سے میچ گئی تھی اور اس غنڈے جلاد کو پیچھے کرنے کے لیے اس نے اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑے تھے۔ اس سے ڈیول پیچھے ہونے کے بجائے اس کی کمر پر گرپ مزید سخت کرنے کے ساتھ عمل کی شدت میں اضافہ کیا تھا۔ عمل مسلسل زور آزمائش کرنے کے باوجود اسی کو پیچھے ہوتا ہوا نہ دیکھ کر اس کے ہاتھ خود بخود اس کے کالر پر آ ٹھہرے تھے۔ ڈیول اس کی کوشش ترک کرتا دیکھ کر شدت میں تھوڑی سختی اختیار کی تھی۔ کمرے میں کئی پل اس طرح گزرے تھے۔ ڈیول اس کے لب پر اپنے دانت گاڑتا ہوا اس کے لبوں کو چھوڑ گیا تھا۔ ڈیول کے ایسا کرنے سے عمل کو تکلیف ہوئی تھی، وہ کام تو رہی تھی۔ وہی تکلیف کے باعث بند آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال پر بہا تھا۔ ڈیول کو اس کے چہرے پر سرخی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر درد کے آثار نظر آئے تھے۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کے گال پر بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ وہ مزید بہکنے لگا تھا۔ اس کا سفر گالوں سے ہوتا ہوا آنکھوں تک طے ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھنے کے بعد ڈیول کی ایک دفعہ پھر سے بھٹکی ہوئی نظر اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی جہاں خون کی ننھی سی بوند ابری ہوئی تھی جو اس کے عمل سے ہی ہوا تھا۔ ڈیول بے خود سا ہوتا ایک دفعہ پھر سے جھکا تھا۔ ڈیول کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ مزید بڑی تھی اور وہ خود کو سیراب کرنے میں مصروف تھا۔ عمل اس کو پھر جھکتا ہوا دیکھ کر کانپنے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو سختی سے بینچ لیا تھا، لیکن اس بار ڈیول کے عمل میں نرمی شامل تھی۔ مزید کئی پل اس خاموشی کے نظر ہو گئے تھے مگر ڈیول بے خود سا بہتا ہی چلا گیا تھا۔ وہ سیراب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عمل کا سانس اکڑنے لگا تھا۔ اس نے آن کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرنا چاہا مگر ڈیول نے اس کے ہی دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسا کر دیوار کے ساتھ لگا کر مکمل گرپ میں لیا تھا اور پوری طرح اس پر جھک کر تکے ہوئے مسافر کی طرح پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ جتنی پیاس کم کرنا چاہتا اتنی ہی شدت سے بڑھتی تھی۔ ڈیول اس کو یوں مچلتے ہوئے محسوس کر کے تھوڑی دیر بعد خود ہی اس کے لبوں کو چھوڑ کر اس کے لال ہوتے چہرے کو پھر سے دیکھنے لگا تھا جہاں وہ ہامتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی جیسے کئی میلوں کا فاصلہ طے کر کے آئی ہو۔ مس پیری، جواب مل گیا کہ نہیں؟ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ اس کی آواز سے مزید کام کر رہ گئی تھی۔ اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جانم، اس چپی کو میں ہاں سمجھوں یا نہ؟ ڈیول اپنا گال اس کے گال سے مس کرتے بولا۔ مل گیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولنے کے ساتھ سر کو دوسری طرف کر کے پھر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ایان کی گرم سانسیں عمل کو اپنی گردن میں محسوس ہو رہی تھی جس سے اس کی گردن اسے جلستی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی سانسیں عمل کو اور گھبرا گئی تھی۔ میری طرف دیکھو، وہ اس کا چہرہ انگلیوں کی مدد سے اپنی طرف کرتے بولا۔ ڈیول کو اس کی مسلسل آنکھیں بند کیے چڑ ہوئی تھی۔ اس کو خود بھی علم نہیں تھا وہ کیوں چھوٹی چھوٹی بات پر چڑھ رہا ہے۔ عمل نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور ویسے ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ جانم، اگر آنکھیں نہیں کھولی تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے جس کو میری جانم برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کی کمر پر انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ وہ آج اپنے ہر عمل سے اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ عمل اس کا معنی خیز جملہ سن کر پٹ سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہ اسے مسکراتی ہوئی آنکھ اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے دیکھ رہا تھا۔ عمل اس کی مسکراہٹ میں کوسی گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک اور محبت کا جہاں نظر آیا جو منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اسے چاہتا ہے۔ کون کہتا ہے محبت کے لیے ہمیشہ لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیشہ کہنے سے ہی محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی اور آنکھوں میں جھلکتی محبت بنا لفظوں کے ہی اپنا کام کر جاتی ہے۔ دیٹس مائی گڈ گرل، ڈیول نے اس کی بات ماننے پر کہا تھا۔ عمل کے شرم سے مزید گال سرخی سے دہکنے کے ساتھ روایتی شرم نے آ گھیرا تھا۔ وہ بے ساختہ پھر سے سر جھکا گئی تھی۔ ڈیول کو اس کا شرمانا اچھا لگا تھا اور وہی اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ گیا تھا۔
آج تو وہ ظالم اپنے ہر عمل سے عمل کو حیران کرنے کے ساتھ زندہ مارنے کے در پر تھا۔ مس پیری چلے، وہ اسے پیچھے ہوتا لائٹ آن کرتا بولا، کہا۔ عمل لائٹ کے اچانک آن ہونے پر بنا دھیان دیے یان کو اپنا ہاتھ پکڑتا دیکھ کر سوالیہ نظروں سے پوچھا، اس کا مطلب ڈیول نے ہی لائٹ خراب کی تھی؟ جانم بھول گئی، نور کی شادی کو شاندار بنانا ہے۔ وہ اسے شیشے کے سامنے لا کر کھڑا کرتا بولا، تم کیا کرنے والے ہو؟ انکل کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ ضدی ہے یان۔ وہ شیشے میں سے اس کے عکس کو دیکھتی ہوئی پریشانی سے بولی، جانم اگر وہ ضدی ہے تو میں مہا ضدی ہوں۔ ڈیول نیچے گرے جم کے کوٹاتا ہوا سیدھا ہوتے ہوئے بولا، ایان میں پہن لوں گی۔ وہ اسے پہنانے لگا تھا کہ اسی وقت کمل نے اسے روکا، مس پیری شوہر ہوں تمہارا، پہنا سکتا ہوں، یاد ہو تو میں نے پہلے دن کہا تھا مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، تمہیں چھونے کا، تمہارے قریب آنے کا، تمہیں محسوس کرنے کا صرف میرا حق ہے۔ وہ اس کے کان میں جھمکا پہناتے ہوئے شیشے میں اسی کی نظروں میں اپنی آسمانی گرین آنکھیں گاڑے بولا،